अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी टीआरसी के मुतालिक, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत मुझे उसका फ़ीडबैक आया, लोगों ने बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे और सुनना चाह रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसको पसंद करने का। और जनाब अली, आज थोड़ी सी उसकी एक्सटेंशन थी, मैंने कहा वो थोड़ी सी मैं आपको कुछ बातें और बता दूँ जो मेरे जहन में आई थी कल वीडियो बनाने के बाद। होता ये है कि जब आप बात करना शुरू करते हैं ना, तो बहुत बातें जहन में आना शुरू कर देती हो जाती हैं। और इब्तिदा में मैं फिर आप लोगों से यही कह दूं कि जैसे मैंने पहले बताया था कि ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना मैं लॉयर हूँ, और ना मैं वहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। अगर मैं वहाँ मौजूद होती तो हत्तुल इम्कान कोशिश ये करती कि जाकर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हासिल करती, मगर कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए, जिस किस्म की भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि जो टीआरसी की मैंने कल इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी, उसमें मैंने थोड़ा सा ये इंक्रीज़ करना था, आपको बताना था कि अगर आपको कुछ मालूमात चाहिए और आप कंफ्यूज हैं कि ये जो बार बार लोग कह रहे हैं ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं उसके लिए। तो उसके लिए बिल्कुल आसान तरीक़ा ये है कि आप 157, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि 157 पर आप कॉल करेंगे तुर्की पहुंचने के बाद। ये 157 का जो टोल फ्री नंबर है, ये तुर्की के लिए है, जो लोग तुर्की में रिहाइश रखते हैं। ये नंबर अगर आप पाकिस्तान से या दुबई से कॉल करेंगे तो उसके लिए इंटरनेशनल नंबर है। तो आपको मैं नीचे लिंक में उन दोनों नंबर दे दूंगी कि अगर आप तुर्की से बाहर आउटसाइड ऑफ द तुर्की कोई बात कर रहे हैं तो कौन से फ़ोन नंबर पे बात करेंगे, और अगर आप टर्की के अंदर बात कर रहे हैं, यानी वहाँ मौजूद होकर उस फ़ोन नंबर को यूज़ करते हुए, तो आप कौन सा नंबर को डायल करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे कि जब 157 आप डायल करते हैं, तो थोड़ा ये तो ज़रूर होता है कि वेटिंग टाइम होता है, क्योंकि पूरी तुर्की से हज़ारों लोग जो हैं वो कॉल कर रहे होते हैं, तो मे बी कि थोड़ा सा टाइम आपको लग जाए। लेकिन उसके लिए क्या होगा, वो बेसिकली उनके सवाल क्या होते हैं। सबसे पहले तो वो पूछती हैं आप कौन बात कर रही हैं, आप अपना नाम बताएंगे। फिर वो पूछती हैं कि आप ख़ुद अपने लिए बात कर रही हैं या किसी के बिहाफ पे बात कर रही हैं। आप कहेंगी माई सेल्फ। तो फिर उसके बाद वो आपसे ये पूछेंगे कि आप तुर्की में मौजूद हैं या तुर्की से आउटसाइड से बात कर रही हैं। तो आप कहेंगे आप जहाँ पर आप इस्तांबुल में या जिस भी शहर में, वो आप बताएंगी कि हम यहाँ पर हैं। उसके बाद वो आपके वालिद का नाम, आपकी वालदा का नाम, वो डबल चेक कर रहे होते हैं, वो लिख नहीं रहे होते। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है, आपने अपने विज़िट वीज़े के फॉर्म पे दी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आपसे पूछेंगे आपका आईडी नंबर। तो आईडी नंबर जो है वो आपका पासपोर्ट नंबर होता है। जब आपको किमलिक मिल जाता है, यानी टीआरसी जिसको वहाँ किमलिक कहते हैं, तो जब टीआरसी मिल जाता है तो फिर आपका आईडी नंबर वो किमलिक नंबर होता है, टीआरसी नंबर होता है। लेकिन जब तक आपके पास किमलिक नहीं आया है तो आपका पासपोर्ट ही आपका आईडी नंबर है। तो आप अपना आईडी नंबर बताएंगी, फिर वो आपको कहेंगी वेट, और वेट के बाद वो सारी चीज़ें चेक करेंगी और उसके मुताबिक बात आपसे पूछेंगी कि जी आप अपना सवाल बताइए कि आप क्या पूछना चाहती हैं। तो उस वक्त आप उनसे ये पूछ सकती हैं कि भाई मैं जो हूँ वो टीआरसी के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ, और मुझे जो रिक्वायरमेंट है, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो प्लीज़ प्रोवाइड कर दें। या ये कि अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकती हैं। जैसे मेरी कल की वीडियो अपलोड करने के बाद 2-3 लोग कमेंट्स आए। किसी साहब ने, मोहतरम ने मुझे ये बताया कि जी आप अब जो है वो पासपोर्ट की ना टर्किश ट्रांसलेशन चाहिए, और ना ही अब पासपोर्ट की अटेस्टेशन चाहिए। तो ये बिल्कुल नई बात है जो मैंने सुनी है। आई डोंट नो कि वो किसी ने मुझे मिसगाइड करने के लिए कहा है, या ये कि वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है। तो मैं इस चीज़ को वेरीफाई किए बगैर आपको नहीं बता सकती। लेकिन ये कि अगर आप ख़ुद वहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको बेहतर यही है कि आप फ़ोन करके मालूम कर लीजिए, या ये कि रिसेंटली किसी ने अप्लाई किया हो तो वो बता दें। मैं भी कोशिश करूँगी कि ये अप टू डेट मालूमात आपको पहुँचा दूँ अगर आप ख़ुद अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है एक अहम बात जो मुझे आप लोगों से करनी थी कि डॉक्यूमेंट जब आप लोग आएंगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने पाकिस्तानी एम्बेसी से या इंडियन एम्बेसी से, जहाँ भी आपने तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया है, तो उस वीज़े के वक्त जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए हैं, उन सब की कॉपीज़ जमा करवाने से पहले एक एक कॉपी, या जो भी आपके पास, एक एक तो आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और उसके अलावा जमा करवाने से पहले आपका काम क्या होगा, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करवा लीजिएगा।
تو کیا ہوگا کہ جب آپ کے سارے ڈاکومنٹس اسکین ہوتے جائیں گے، جیسے ہی ڈاکومنٹ اٹیسٹ ہوا، ویریفائی ہوا، آپ نے اس کو اسکین کر لیا، تو وہ آپ کے پاس ایک پوری فائل تیار ہوگی، اور اس کو پھر آپ فارورڈ کر دیجئے اپنے ای میل پر، اور اپنے ای میل کے علاوہ کسی اور بہن بھائی یا کسی خاص دوست کے ای میل پر. تو اس سے کیا ہوگا کہ فرض کیجئے ان کیس کسی جگہ آپ بیچ میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ دوسرے شہر دوسرے ملک میں ہیں، تو آپ کو کوئی ڈاکومنٹ نہیں مل رہا، یا آپ ریچیبل نہیں ہیں کمپیوٹر کے پاس، یا کوئی آپ کو کمپیوٹر آفس کہیں نہیں مل رہا ہے جہاں سے آپ پرنٹ کر سکیں، تو آپ فوراً کے فوراً کیا کرتے ہیں کہ اپنے دوست احباب کو فون، جیسے میں آپ کو اپنی مثال دوں، جیسے میری بہن جو بھی ڈاکومنٹس اپنے دوستوں سب کے ہم لوگ کروا رہے تھے، میں ان سے کہی تھی فوراً اسکین کریں، تو وہ جیسے ہی اسکین کرواتی تھی ایک ایک کاپی مجھے بھیج دیتی تھی، تو میں یہاں اپنے پاس اس کو رکھتی تھی. اب ان شارٹ یہ کہ کہیں بھی ان کو ترکی میں کسی بھی جگہ کسی بھی لمحے کوئی چاہیے ہوتی تھی کوئی ڈاکومنٹ، تو وہ سیدھے مجھے کہتی تھی، میسج کر دیتی تھی کہ بھائی بچوں مجھے یہ ڈاکومنٹ چاہیے، اور میں اب اپنی کہاں واٹس ایپ دیکھوں اور کہاں ہے فائل، اور مجھے مل نہیں رہی، سم چینج ہو گئی ہے اور یہ اور وہ، تو میں کھٹاک سے اس کو جو اس کی نئی سم پہ فارورڈ کر دیتی تھی، کیونکہ جب آپ وہاں جائیں گے تب آپ کو نئی سم ملے گی نا، آپ کی پاکستانی والی سم تو نہیں چلے گی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ڈاکومنٹس اور پکچرز اور فائلز سیو کرتے ہیں، تو وہ سم کے بجائے آپ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے فون پہ سیو کر لیتے ہیں. تو جس وقت آپ سم چینج کرتے ہیں، ترکی کی سم لگاتے ہیں اور پاکستان کے نکالتے ہیں، تو سارا ڈیٹا تو اس سم میں ہوتا ہے، وہ وہاں چلا جاتا ہے. یا یہ کہ اگر آپ نے فون چینج کیا اور ڈاکومنٹس آپ کے فون میں سیف ہیں، تو فون بھی آپ نے وہاں چھوڑ دیا، سم نہیں لے لی، تب بھی وہ آپ ڈاکومنٹس کو ریچ نہیں کر سکتے. بعض اوقات آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوتا، تو آپ اپنا ای میل بھی اوپن نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ سارے ڈاکومنٹس اسکین کریے، اور اس کے بعد اپنے پاس ایک یو ایس بی بھی بنا کے رکھیے. یو ایس بی کے اندر آپ سارے اپنے جو ڈیٹا ہے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس فیملی کے، ان سب کو اسٹور کر لیجیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی آفس میں بیٹھے گھر خریدنے کے لیے، یا کسی بھی مرحلے پہ کسی ایڈمیشن کے وقت پر بچوں کے داخلے پہ کوئی ڈاکومنٹ چاہیے، تو آپ اس یو ایس بی کے ذریعے وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو آپ نے ایک فائل کا پیئر تیار کیا اور آپ کہیں نکلیں، وہ کہیں ٹیکسی رکشہ، یا فرض کیجئے آپ آتے جاتے کسی جگہ وہ آپ سے مس ہو گیا، تو پھر وہ آپ کے لیے بہت ہیڈیک ہو جاتا ہے ان ڈاکومنٹس کو دوبارہ حاصل کرنا. اس وقت یہاں بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے، شدید ہوائیں چل رہی ہیں، جھکڑ ہواؤں کے چل رہے ہیں، اور ساری چیزیں اڑ رہی ہیں زبردست قسم کی. تو میں یہاں باہر بیٹھی ہوں، گروسری کے لیے جا رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں جلدی سے میں یہ 2-3 باتیں جو ہیں آپ لوگوں کو بتا دوں. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انٹرویو آپ کا ہوگا تو طریقہ کار کیا ہوگا. آپ نے اپنے ساری ڈاکومنٹس تیار کر لی ہیں، آپ کے پاس سارے جتنے ڈاکومنٹس آپ نے جمع کیے تھے ویزا اپلائی کرتے وقت وہ ڈاکومنٹس ہوں گے، پھر جو ڈاکومنٹس ٹی آر سی کے لیے آپ کے علم میں وہ سارے آپ کے پاس ہوں گے، آپ کے ساری ڈاکومنٹس کی فائل تیار ہوگی. پھر آپ اپنی آنے کے بعد کیا کریں گے، سم لینے کے بعد پرنٹ آن لائن اپلائی کریں گے اور اپنا فارم فل کریں گے. جب آپ فارم سبمٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکین کاپی بھی لگانی ہوگی. تو اپنی پکچرز جو ہیں آپ کی اس کو بھی اسکین کروا لیجیے گا، کیونکہ آپ کو جب اپنی وائف کی، اپنے بچوں کی، کیونکہ جب آپ کمپیوٹر پہ فارم فل کریں گے نا، تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اسکین کاپی اپنے کمپیوٹر سے یا فائل سے لے کے وہاں ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی ان کو، اس فارم کے سبمیشن کے ساتھ. آن لائن بھی آپ بھیجیں گے، اور آن لائن کے ساتھ ساتھ جس وقت آپ کو انٹرویو کال آئے گی اس وقت وہ ساری فائل لے کے بھی آپ ساتھ جائیں گے. تو کیا ہوگا، جس وقت آپ کے پاس میسج آئے گا 2 دن 5 دن 6 دن بعد کہ بھئی یہ دن آپ کا انٹرویو کا ہے، تو اس دن آپ تمام چیزیں لے کے اپنے انٹرویو کے مقام پر پہنچیں گے. تو انٹرویو کے وقت ایک خاص بات مجھے یہ کہنی تھی، کل میں بھول گئی تھی کہنا، کہ یہ سوال وہ کراس کوشچننگ کرتے ہیں بہت پیار محبت سے. آپ کیسے ہیں، ہاؤ آر یو، کیسا لگ رہا ہے، کیا اور آپ کیا مصروفیات ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو فرض کیجئے کیا ہوا، آپ آتے کے ساتھ ہی، جیسے میری بہن ہے، تو آپ لوگوں کے کافی لوگوں کے علم میں ہوگا کہ وہ ترکی میں جانے کے بعد گھریلو طور پہ اس نے ہوم ڈیلیوری تو نہیں کرنا چاہیے کہ ہوم فوڈ، فاطمہ پاکستانی ٹریڈیشنل فوڈ کے نام سے گھریلو طور پہ جو ہے وہ پاکستانی مغلیائی کھانا جو ہے وہ بنا کے اور اس کو وہ سرو کرتی ہے. لوگ آتے ہیں، آرڈر دے دیتے ہیں، پری آرڈر کر دیتے ہیں، وہ ان کے لیے پریپیئر کر دیتی ہے. اس کی بھی مصروفیت ہوتی ہے اور ارننگ بھی ہوتی ہے اور مشغلہ بھی رہتا ہے، اور لوگ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق
لکھنؤ سے، تو لکھنؤ کے کھانے مشہور ہیں، ذائقہ مشہور ہے، اور پھر پاکستان کراچی کا کھانا اسپیشلی تو بہت ماشاءاللہ سے لوگ پسند کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، آرڈرز دیتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں، کیا میں بات کری تھی، میرے ذہن سے نکل گئی کھانے کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی وہ جس وقت اپنے انٹرویو کے لیے گئی نا، تو اس سے پوچھنے لگے اور آپ کی کیا مصروفیت ہے کیا، جبکہ میں نے اس کو سمجھایا تھا. اس نے کہا ہاں جی میں جو ہوں وہ کھانا جو یہ میرا کام ہے، میں اس طرح دن گزارتی ہوں. وہ تو خیر پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے نوٹ نہیں کیا، یا وہ اس کی انگلش صحیح طرح پراپر سمجھی نہیں جو ٹرکش تھی. ورنہ یہ کہ اگر وہ ذرا سا بھی اس پہ بات کرتی نا، وہ وہیں اس کی اپلیکیشن کو کینسل کر دیتے، کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں ٹورسٹ ویزا. آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹورسٹ ویزا چاہیے، یہاں گھومنے پھرنے کے لیے مزید وقت چاہیے، اور آپ جیسے ہی ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم یہاں کام کر رہے ہیں، یا گھر پہ گھریلو طور پہ کام کر رہے ہیں، یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ الاؤ نہیں ہوتا. وہ ود ان 15 ڈیز کا نوٹس دے کر اور آپ کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں کہ جی جائیے، آپ کا یہ اسی وقت TRC کینسل. آپ نے ہم سے غلط بیانی کی، آپ یہاں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ورک پرمٹ اپلائی کرنا چاہیے تھا. آپ ہم سے ہمارے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیل رہے ہیں. تو وہ شکر اللہ کا وہ سمجھی نہیں، اور کیا نہیں ہوا. جب اس نے مجھے بتایا تو میں تو بہت پریشان ہوئی. میں نے کہا تم نے یہ جملہ کیسے کہا؟ میں نے تم کو اتنی دفعہ سمجھایا تھا کہ یہ بالکل نہیں بتانا. یہ کہتی ہیں کہ جب آئی ایم ہاؤس وائف، یا میں گھر میں ہوتی ہوں، یا نتھنگ، سب ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں. آدمی جو لوگ سچ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، عموماً کم جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کے منہ سے جانتے بوجھتے بھی سچ ہی نکلتا ہے. جھوٹ بہت مشکل سے نکلتا ہے، اس کے لیے بہت سوچنا، پریپیئر کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو یہ سب چیزیں انٹرویو کے وقت بہت خیال رکھنا ہے کہ کوئی بات ایسی منہ سے نہ نکل جائے کہ جو آپ کے ڈاکومنٹ سے نہ ملتی بھی ہو، یا پھر یہ کہ آپ کوئی جاب کر رہے ہوں، فری لانسنگ کر رہے ہوں، کوئی آپ نے پلان آپ کا ہو جی بزنس اوپن کرنے کا، آپ نے ان کو ساری بات بتا دی، جی میں تو بزنس کھولنا چاہ رہا ہوں، آج کل میں بزنس ڈھونڈ رہا ہوں. اور یہ کچھ نہیں کہنا ہے. آپ نے اپلائی کیا ہے ٹورسٹ کے لیے، آپ وہاں گھومنے پھرنے گئے ہیں، آپ کا یہ بھی میں ایکسپلور کر رہا ہوں جگہ جگہ. اب میرا پلان یہاں جانے کا، میں یہ دیکھوں گا، یہ انجوائے کر رہا ہوں، یہ ملک بہت خوبصورت ہے، یہ جگہ اچھی، جسٹ لائک دیٹ. اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی موٹی باتیں تھیں. باتیں تو بہت ساری ہیں. ایک یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اگر آپ ان میرڈ ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، تو آپ کو اپنے یونین آفس سے اپنے ملک میں جہاں آپ جس شہر میں جس علاقے میں رہ رہے ہیں، وہاں سے نان میرج سرٹیفکیٹ بھی اٹیسٹ کروا کے لے کر آنا ہے. لیکن اس کا مجھے پتہ نہیں، لیکن اگر ایزیلی DC آفس یا قریب ترین یونین آفس سے آپ یہ چھوٹا سا سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں تو بنوا لیں، زیادہ بہتر ہے. کیونکہ فرض کیجیے ٹائم آف انٹرویو آپ گئے، انہوں نے آپ سے مانگا کہ یہ ڈاکومنٹ دیں اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کو 30 ڈیز کا ٹائم دے دیتے ہیں. 30 ڈیز میں آپ کو، مگر وہ بہت ہیڈیک ہے. آپ پہلے پاکستان تو ہوتے نہیں، کسی سے کہیں وہ جائے بنوائے، پھر اٹیسٹ کروائے، پھر یہاں پر آپ کونسلیٹ یا ایمبیسی جائیں پاکستانی، وہاں سے اٹیسٹ کروائیں، پھر وہ بہت ایک لمبا ہیڈیک ہے. اور مہینے میں بھی وہ کام کمپلیٹ ہونا بہت مشکل ہے، اور بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، بہت پیسہ ویسٹ ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جو چیزیں ذرا کان میں پڑ رہی ہیں آپ کے کہ اس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ کام کر کے لے کر آئیں. تو آپ بڑی ہیڈیک سے جو ہے وہ بچ جائیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، اور پھر میں بات کروں گی تفصیلی، جس طرح کی بھی آپ لوگوں کو معلومات چاہیے، جیسا میں نے پہلے کہا. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.